السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ التین، آیات مقدسہ 6 تا 8 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر، جن کا 2 غذائی اعتبار سے تعلق ہے اور 2 کا روحانی اعتبار سے تعلق ہے، تین اور زیتون، ان کا تعلق بھی انسانی جسم سے ہے لیکن غذائی ہے۔ طور سینین اور ھذا البلد الامین، یہ 2 وہ بنیادی مراکز ہیں جو ابراہیمی تحریک حنیفی کے مراکز ہیں، اور طور سینین جو طور پہاڑ ہے، اور اس طور پہاڑ میں جو بیری کا درخت ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ گئے تو آپ نے فرمایا فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، یہ بڑی متبرک جگہ ہے، اور یہاں ذرا آپ ادب اور عزت اور ساری چیزوں کا خیال کیجئے۔ اللہ نے خود سمجھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ بن کے اللہ سے گفتگو فرمائی۔ اور پھر یہ بالاد الامین جو مکہ مکرمہ ہے، یہ وہ مرکز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ ان سے پہلے آدم علیہ السلام کا یہ گھر تھا۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ گھر تھا ان کا، یہاں یہ کمرہ بنایا گیا اور یہاں پہ وہ رات گزارتے تھے، اسی لیے بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اسی گھر کو کہتے ہیں جہاں پہ رات گزاری جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر، یہ سب سے پہلے جو بنایا گیا، اور آج دنیا کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرۂ ارض کے اندر جو درمیان میں ایک مرکز ہے، نقطہ ہے، وہ بیت اللہ الحرام ہے۔ یہ بڑے مراکز ہیں، انبیاء کے مراکز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہاں ہوئی اور آپ مرکز بنے، اور اسی تسلسل کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اوپر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو یہ جو شہر ہے یہ تو امن والا ہے۔ الامین کا مطلب ہی امن والا، یعنی یہ اس شہر کی مرکزیت یہ ہے کہ یہاں سے جو پروگرام چلے گا دنیا میں امن کا قائم ہوگا، دنیا سے ظلم ختم ہوگا، دنیا سے غلامیاں ختم ہوں گی، ترقیات آئیں گی، اللہ سے دنیا جڑے گی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ کے اللہ کی پہچان پیدا کر کے انسانیت دوستی کے پروگرام قائم ہوں گے۔ اب ھذا البلد الامین، یہ جو اتنا امن والا شہر ہے، مرکز انسانیت ہے، انبیاء کا مرکز ہے، تو کیا اس کو غلام رہنا چاہیے؟ اس میں ظلم قائم رہنا چاہیے ابو جہل کا؟ تو یہاں تو قومی انقلاب کی ضرورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی سورہ مقدسہ میں آپ سن چکے ہیں کہ قومی انقلاب برپا کرتے ہیں، اس کے مراحل طے کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو متبرک جگہ ہیں جن کی قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تاثیرات ہیں، یاد رکھیے۔ آج ہم عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، بڑا متبرک سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جاتے ہو تو آپ کی جد و جہد پہ کبھی غور کیا ہے؟ ایک رسمی سا تعلق اور عقیدت قائم کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوال ہے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور خصوصاً جو ہمارے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، جب وہ آپ کے در پر جائیں تو اس سوال کا جواب لے کے جائیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 13 سالہ مکی زندگی نبوت ملنے کے بعد، 10 سالہ مدنی زندگی ہے، کن مراحل سے گزری ہے، کیا اسوہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ اس امن والے شہر میں تو غلامی کا نظام تھا، آپ نے تو اس کو ختم کر کے آزادی قائم کی، اللہ کا دین غالب کیا، اس کی بالادستی کی، اس کے لیے مراحل طے کیے۔ تو ہم کس منہ سے جاتے ہیں؟ کیا ہم اس پہ توجہ کر رہے ہیں؟ غور و فکر ہے؟ آج ہمارے ملک میں بھی قومی انقلاب کی ضرورت ہے، قومی نظام کی تشکیل کی ضرورت ہے، اللہ کے نظام کی بالادستی کی ضرورت ہے۔ کتنا ہمارا حصہ ہے اس میں؟ اس لیے آج کے درس میں سنیے، ثم رددناہ اسفل سافلین پہ یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ نے تو آپ کو بڑا اونچا پیدا کر دیا، خلقنا الانسان، اور انسان میں عموم ہے، سارے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو انسان ہے، تو ان تمام انسانوں کی تخلیق تو اعلیٰ کی، پھر امتحان کے لیے چھوڑ دیا کہ کیا جد و جہد کرتے ہو؟ تمہاری روح حیوانی جو ہے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہو؟ روح ملکوتی کے تقاضے پورے کر رہے ہو؟ وہ اللہ جو اونچا نقطہ نورانی جس نے تمہیں عطا کیا، کیا اس کی پہچان پیدا کی ہے آپ نے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا۔ سنیے ایمان کیا ہے؟ یہ لفظ تو بار بار قرآن میں ہم سنتے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں ہمارے لیے مسلمان یہاں سے مراد ہیں، یہاں سے وہ سچی جماعت مراد ہے، لقد خلقنا الانسان، اعلیٰ تخلیق، اور پھر اپنے مراحل طے کر کے ثم رددناہ اسفل سافلین، نیچے سے اوپر آنے کے لیے، ارتقاء کے لیے مراحل طے کر کے وہ آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ الا حرف استثناء ہے، اللہ کہتے ہیں الا مگر، الذین آمنوا، جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایمان، یقین، تزکیہ قلب، تمام تر بدنی، تمام تر عقلی، تمام تر قلبی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکانا اور اللہ ہی کو بڑا سمجھنا، یہ ہے ایمان۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے۔ کیا اس کا مطلب بیانیہ ہے؟ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے اور اس کا تذکرے اور ذکر کر لیے جائیں؟ نہیں بھائی، لا الہ جب کہہ دیا تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، تمام تر صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھک گئیں۔ اب اور کوئی ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کوئی خواہش ہماری انفرادی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ادھر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ادھر سے اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور خواہشات کے پیچھے کون ہے؟ نفس امارہ ہے۔ پیچھے نفوس کی بھی بات چیت ہوئی ہے۔ خواہشات کے پیچھے کون ہے؟ شیطانی پروگرام ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، ان سے بھی دوستی ہے اور اللہ سے بھی دوستی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ترقی کرنی ہے، اسفل سافلین سے اوپر آنا ہے، تو پہلے اللہ کا شعور پیدا کرو، اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کیجئے،
اپنے دل کو اللہ سے جوڑیے، دماغ کو اللہ سے جوڑیے، اللہ سے رہنمائی لیجیے، اور قرآن پاک سچی جو کتاب ہے، اللہ کی رہنمائی ہے، اس پہ مکمل ایمان لائیے۔ دوسرا وعامل الصالحات، اور اس پر جد و جہد ہے۔ عامل الصالحات یا اعمال صالحہ سے مراد، ہمارے بعض سکالر نے چھوٹے چھوٹے اعمال لے لیے، نیکی کے اعمال کر لیجئے، نماز روزہ ارکان اسلام۔ ایمان کے مطابق جو عمل ہوگا، پہلے ایمان کو ہم نے کلیئر کر لیا، اب اس کے مطابق جد و جہد، یہ ہے عمل صالح۔ اس کے مطابق جب ایمان اعلیٰ ہے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکیں گے، آرام سے نہیں بیٹھ سکیں گے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن آپ اللہ کی بالادستی کے لیے جد و جہد کریں گے، اس ایمان کی مارکیٹ بنائیں گے، اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے نا، بیانیے کو عملی شکل دیں گے، وہ ہے عمل صالح۔ تو اس میں تو جامعیت ہے، کچھ چند رسومات تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ دو چیزیں ہوں گی تو ترقی ہوگی، یہ ہے انسان کی جو احسن تقویم ہے، اس پر انسان نے ترقی کرنی ہے، تمام قوتوں کو اس نے بروئے کار لا کے آگے بڑھنا ہے، تو ہر قسم کا ظلم ختم ہو جائے گا، ہر قسم کا شرک، کفر، بدعت، نفاق وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں سنو، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہ جو سچی جماعت ہے، اس سچی جماعت کو جو اللہ اجر دیں گے وہ بے انتہا ہوگا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ ابھی جو پچھلی ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس کو اٹیچ کرو گے تو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ جتنے ترقی کے مراحل طے کر دیے، منصوبہ بندی کی، اب اس میں اللہ کامیاب کرتے چلے جائیں گے۔ اجر غیر ممنون، دنیا کے اندر بھی ترقیات ہوں گی، غلبہ ملے گا، اللہ کا دین غالب ہوگا، انسانی حقوق غالب ہو جائیں گے، انسانوں میں باہم پیار، محبت، اخوت، یہ جن لفظوں کو ہم اکثر دہراتے رہتے ہیں، یہ میرے عزیزوں بیان سے نہیں ہوتے، عملی اقدامات سے ہوتے ہیں، سسٹم سے ہوتے ہیں۔ جب عدل کا سسٹم ہوگا، اللہ کی توحید کا سسٹم ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ اجر غیر ممنون جو آخرت میں ملنا ہے، اور آخرت میں ملتے ملتے ترقی کرتے کرتے اللہ فرمائیں گے سچی جماعت کو کہ اب آپ کی ترقی شروع ہو گئی ہے، دنیا سے ہوئی تھی، جاری ہے، اور یہ قبر اور آخرت میں، اور اب حشر میں اور قیامت میں جاری رہے گی، اور آخری ترقی اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، تو یہ ارتقاء جاری رہے گا۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ فرماتے ہیں سنو، جتنی گفتگو ہم نے سنی، اللہ کہتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اس گفتگو کے بعد، انسان کی اعلیٰ تخلیق کے بعد آپ کو تو مراحل طے کرنے ہیں نا، ایمان اور عمل صالح، جس عمل صالح کی ابھی بات چیت ہوئی وہ پیدا کرنا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تم پھر بھی بالدین، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ فما یکذبک، پھر تم کیوں جھٹلاتے ہو بعد بالدین، اس کے بعد جو دین یعنی جزا کا دن ہے، اور تمہیں پتہ نہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین، تمام حاکموں سے بڑا حاکم۔ احکم، یہ اللہ رب العزت سب سے بڑے حاکم، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حاکمین تمام حاکموں سے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر مراحل دے دیے، پھر اعلیٰ شعور کے لیے سچی کتاب دے دی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مراحل طے کر کے جد و جہد کرتے ہیں، اور پھر تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ ترقی دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے بڑا کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ ہم پھر دنیا کے حاکموں کو بڑا مان کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنے دل، اپنے قلب اور دماغی اور جسمانی اور بدنی صلاحیتوں کو جھکا دیتے ہیں، تو انسان کی تخلیق احسن کیسے ہوئی پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تو تمہیں پیدا کر دیا، لیکن ہم نے ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس گڑھے میں چلے گئے جو ذلت کا گڑھا ہے، اور وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔
بھائی وہاں سے نکل کے ترقی کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، انسانیت کو راضی کرنا ہے، تو پھر اللہ دنیا اور آخرت کی ترقیات عطا فرمائیں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، اس پہ غور و فکر کیجیے، وقت کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔